وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فیضان گرامی، آپ نے بہت پیارے انداز سے سلسلہ مجالس کو سنا. مقام ولایت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کرتا رہا. سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. کل سلسلے کی آخری مجلس رہے گی کیونکہ شام غریبہ میں صرف مصائب رہیں گی. مجلس تو ہوگی لیکن اس میں فضائل نہیں پڑھوں گا. کل مختصر سے مصائب فضائل پیش کروں گا، تفصیلی مصائب لیکن مصائب فضائل بھی. میں نے وعدہ کیا تھا کہ شرائط ولایت کے عنوان سے صداقت کے موضوع کو جاری رکھوں گا. بہت سے لوگوں نے درخواست بھی کی ہے جناب عباس علیہ السلام کے فضائل بھی پیش کروں، کیونکہ اس کے بعد خراسان پھر رضویہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ساری مجالس پڑھ چکا ہوتا ہوں، اس لیے وہاں تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں. پیش کروں گا صداقت کے عنوان سے. انہو کانا صدیقا نبیہ. قرآن میں انبیاء کا جب تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے انبیاء سے متعلق. جب اللہ کسی نبی کا ذکر کرے، سورہ شعراء، دوسرے سورہ ہے قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے انہو کانا صدیقا نبیہ. بے شک وہ ایک صدیق نبی تھے. انبیاء سب کے سب صدیق ہیں. کل جو تمہید سن چکے ہیں میں وہیں سے جاری رکھ رہا ہوں، دہراؤں گا نہیں کیونکہ نہ وقت ہے اور نہ ہی مناسب ہے. جو کل مجلس نہیں سن پائے ہیں وہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. ایک لفظ بھی دہرا نہیں پاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو انہو کانا صدیقا نبیہ. انبیاء کی تمام انبیاء صدیق ہیں. صدیق بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ نے انبیاء کو صدیق کہا ہے اور حبیب خدا نے انبیاء کے علاوہ 3 ہستیوں کو صدیق کہا ہے اور کہا صدیق اکبر، سب سے بڑا صدیق علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرمایا. مجھے القاب سے بحث نہیں ہے، ہم کبھی کسی شخصیت سے متعلق بحث نہیں کرتے. ہم دین سے متعلق بحث کرتے ہیں، قرآن سے متعلق بحث کرتے ہیں، کمالات سے متعلق بحث کرتے ہیں اور قرآن کے عقائد و نظریات سے متعلق بحث کرتے ہیں. شخصیات سے متعلق میری بحث ہی نہیں ہوا کرتی. اگر پہنچ رہے ہوں حضرات تو میں شخصیات سے متعلق کوئی بحث نہیں کروں گا. القاب قرآن کے القاب ہیں، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. تو جو لقب پیش کروں گا قرآن سے پیش کروں گا، آیت اور دلیل بھی پیش کروں گا قرآن سے پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں. تو میرے بہت سے اہل سنت برادران آ رہے ہیں اور بے انتہا جس طرح سے عقیدہ سے مجھ سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. میں بے انتہا ممنون ہوں ان کا بھی کہ جس محبت سے سن رہے ہیں یہاں پہ بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی جس طرح سے سن رہے ہیں. تو خاص طور سے کہا کہ بھی ہم یہ مطالب بعض کا پیش کرتے ہیں تو ہم جا کے تحقیق بھی کرتے ہیں، قرآن میں آیات کو بھی دیکھتے ہیں اور جب آپ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے بھی ہیں. میں محبتوں کا شکریہ. تو ہماری شخصیات سے متعلق بحث نہیں ہے، قرآن سے متعلق بحث ہے، ہماری عقائد سے متعلق بحث ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انہو کانا صدیق. ہر نبی سے متعلق ہر نبی صدیق ہے. حبیب خدا نے العمدہ میں اور دوسری کتابوں میں کہا کہ انبیاء کے علاوہ 3 صدیق، اور جامع ترمذی میں جناب علی علیہ السلام نے کہا میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. کیونکہ آپ میں سے سب حضرات نہیں بول رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں صداقت سے متعلق، صرف فاروق اعظم جو حق و باطل میں تفریق کرتا ہو اسے فاروق کہا جاتا ہے. حق و باطل میں جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہو اسے کہتے ہیں فاروق. اور فاروق اعظم وہ ہے جو حق و باطل میں سب سے زیادہ تمیز کی حیثیت رکھتا ہو. تو اب میں کل ایک حدیث پیش کر چکا ہوں کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو فاروق اعظم کون ہوگا؟ جسے حق میں تمیز ہو. بھائی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے صداقت کو پیش کرنا ہے. صرف ایک دلیل دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. جب احد کے میدان میں صحابہ کرام بہت سے جب چھوڑ کے بھاگنے لگے پیغمبر اسلام کو تو جناب امیر جو رہ گئے تھے وہ سب شہید ہو گئے. صرف ایک جناب امیر علیہ السلام رہ گئے اور جنگ کر رہے تھے. تو جنگ کے دوران پورے مجمع کو، لوہے کی تلوار تھی، مولا کے بازو میں طاقت تھی، لوہے میں طاقت نہیں تھی. تو لوہے سے پوری فوج کو روکا، سب نے حملہ کیا تو آپ نے ڈھال ٹوٹ گئی تھی تو تلوار سے روکا، تلوار ٹوٹ گئی. ان میں پھر بھی جرأت نہیں تھی کہ حملہ کرتے.
ٹوٹی ہوئی تلوار ہے جناب امیر کے ہاتھ میں. آپ نے پلٹ کے جناب رسالت میں آپ کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو آپ نے ٹہنی توڑ کے جناب امیر کے ہاتھوں میں دی, آپ نے اسی سے مقابلہ کیا. کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑ کے دی. جناب امیر اتنے مطیع و فرما بردار ہیں, پلٹ کے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ان کے ہاتھوں میں لوہوں کی تلوار ہے, میرے پاس یہ ٹہنی. شاید اسی مقام کے لیے علامہ اقبال نے کہا, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ. گلے میں طاقت نہیں ہے. تو اسی مقام کے لیے علامہ اقبال نے کہا, بار بار ٹوٹی ہوئی ٹہنی سے جنگ کرتے, مقابلہ کرتے, جیسی ٹوٹ جاتی پیغمبر اسلام ایک نئی ٹہنی دیتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا جبرائیل جنت سے ذوالفقار لے کے چلے جاؤ. تو جناب جبرائیل وہاں سے چلے اور قصیدہ پڑھ رہے تھے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اسے بھی علامہ اقبال نے فارسی میں کہا. یہ تو اردو کا شعر تھا, فارسی کا بھی سن لیں اگر سننا چاہیں. علامہ اقبال فارسی میں کہتے ہیں, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تب ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور جیسے جناب امیر کے ہاتھوں میں ذوالفقار دی, آپ نے ذوالفقار سے جنگ کی. مجھے عہد کو پیش کرنا نہیں ہے اور نہ وقت ہے. تو اب عزیزان گرامی سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی تلوار آسمان سے نازل ہوئی ہے, اس کے دو منہ ہیں. یا رسول خدا اس تلوار آسمان سے نازل ہوئی ہے, دو منہ کیوں ہیں؟ کہا یہ دو منہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ تلوار جس کا نام ہے ذوالفقار حق و باطل میں تمیز کرتی ہے. بھئی جس کی تلوار ایسی ہو جو حق و باطل میں تمیز کرے, وہ فاروق اعظم ہوگا یا وہ ہوگا جو, میں نے کچھ نہیں کہا. عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ انا صدیق الاکبر وانا الفاروق, میں صدیق اکبر ہوں. تو مجھے قرآن کے اس پورے کانسیپٹ کو, اس تصور کو, اس فکر کو, اس تمام کے تمام نظریے کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اب یہ صداقت, صدق, صدیق, یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے سارے انبیاء کو قرآن میں بتایا صدیق ہیں, لیکن دو انبیاء کو اللہ نے صدیق کہہ کے مخاطب کیا. ابراہیم ایھا الصدیق, اے ابراہیم اے صدیق. اور دوسرا سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف سے کہا بادشاہ نے, اور اللہ نے اس کو پیش کیا کہ خواب کی تعبیر کون دے گا. کہا کہ زندان کے اندر آدمی ہے وہ ہمیشہ سچی تعبیر بتاتا تھا. کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات گائے کو کھا کے, ذہن میں خواب آ گیا ہوگا. اس نے تو پتہ نہیں کتنا شد و مت سے کیا سنایا ہوگا خواب. اعجاز قرآن یہ ہے, اللہ نے پورا خواب ایک آیت میں سمو دیا. تو بادشاہ نے کہا مجھے اسی وقت تعبیر چاہیے, اسی وقت تعبیر چاہیے. رات کا وقت تھا. کہ کون تعبیر دے گا؟ تو جو وزیر بنا تھا جس کو جناب یوسف نے بتایا تھا تو آزاد ہوگا, وزیر بن جائے گا. اذکرنی عند ربک, تو جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا کہ مجھے آزاد کر دے, میں بے گناہ ہوں, بے خطا ہوں. تو جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے, کہا تھا یوسف اللہ کہتا ہے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. کہا تمہیں سارے بھائیوں پہ فوقیت کس نے دی؟ کہا اللہ نے. نبی کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب یہاں مصر میں آ گئے, اس پورے مصر کے اندر خواتین کے شر سے کس نے بچایا؟ کہا اللہ نے. کہا سب کچھ تو اللہ نے, اور جب کہہ رہے ہو کہ بادشاہ سے کہہ دینا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, بادشاہ سے کیوں کہہ دیا؟ تو جناب یوسف رونے لگے اور بہت روئے, یہاں تک کہ 7 برس 21 برس روتے رہے. اب زندان تاخیر ہو گئی. کہا اگر اللہ سے کہہ دیتے نا میں زندان سے تنگ آ گیا ہوں, تو اللہ اسی رات کے اندر آزاد کر دیتا. لیکن تم نے کہا اس وزیر سے کہ تو اب جا کے وزیر بنے گا, بادشاہ سے کہہ دینا. بھئی اللہ سے ہی کہہ دیتے. توجہ ہو بھئی, گناہ نہیں تھا, گناہ نہیں تھا. نبی اسے کہتے ہیں جو معصوم ہو, گناہ نہیں کرتا. لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرا نبی کسی اور سے کہے آزاد کرا دینا. تو اب کہا کہ 21 سال تاخیر ہو گئی زندان کے اندر. اب روتے رہے مسلسل. تاریخ میں لکھا ہے کہ دن رات روتے تھے. زندان والے کہتے تھے دروغہ زندان سے, یوسف سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں, ہم سو نہیں پاتے ہیں, مسلسل روتے رہتے ہیں. تو ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہ آپ کے گریے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ دعا سکھا دوں. مجمع البیان میں موجود ہے, مرحوم طبرسی نے لکھی ہے کہ جناب یوسف سے کہا ہاتھوں کو اٹھائیں اور ذرا بتائیں کتنی پورے ہیں. کہا 14. انگلیاں کتنی؟ کہا 5. کہا یہ جو ہاتھ اٹھا کے بار بار رو رہے ہیں, انہی 5 اور 14 ہی کو یاد کر لیتے. ایک مرتبہ کہا کہ کہیے یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی. بس ایک مرتبہ جناب یوسف نے دعا مانگی. اللہ نے کہا اے جبرائیل میرے یوسف سے کہو اب جب 14 کا واسطہ دے دیا,
آج ہی رات میں رہا ہو جائیں گے۔ جناب جبرائیل آئے، کہا اے یوسف آج ہی رات میں آپ رہا ہو جائیں گے۔ کہا وہ اللہ جو کرتا ہے کہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن دروغہ جا چکا، زندان کو تالے لگ چکے، رات کا وقت ہے، آدھی رات میں، اب جب یہاں دعا قبول ہوگی کون مجھے کھولے گا کیسے؟ خدا بہتر جانتا کیسے ہوگا، میرا یقین ہوگا لیکن اب کچھ ہے نہیں انتظام۔ اللہ نے کہا ابھی ہوتا انتظام میں، ابھی تو نے 14 کا واسطہ دیا اور انتظام نہ ہو۔ اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھا کہ ابھی تعبیر چاہیے۔ وزیروں نے کہا کہ صبح تک کا انتظار کرنے کا، نہیں ابھی مجھے تعبیر چاہیے۔ وزیر نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، زندان میں ایک یوسف ہے، کہ ابھی لے کے آؤ۔ کہ صبح کا انتظار، وہ مصر سے باہر ہے، کہ نہیں ابھی چاہیے، قاہرہ سے باہر، مجھے فوراً لے کے آؤ۔ لے کے آئے، کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق مجھے تعبیر دیجئے۔ کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، وہاں سے رہائی ہوئی، عزیز مصر بن گئے۔ لیکن عزیزان گرامی میں نے ساری تمہید مان دی چند جملوں کے لیے، اگر چلیں گے میرے ساتھ میں جناب یوسف کا پورا سلسلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے۔ آج میں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کیونکہ کوئی فخر یوسف کی شہادت ہے۔ تو اب اگر جناب یوسف کی خوبصورتی، جناب یوسف بھی کہتے ہی ہوں گے نا، پروردگارا تو نے 11 بھائی دیے، حسین کو عباس دیا، پروردگارا ایک عباس جیسا بھائی مجھے دے دیتا، مجھے 11 کی ضرورت ہی نہ ہوتی، پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی۔ یہ وفا عجیب و غریب صفت ہے۔ تو اب میں پیش کر رہا ہوں، تو جناب یوسف بہت خوبصورت ہیں، مجھے صدیق کو پیش کرنا ہے۔ میں نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ کہاں پہ کہاں قرآن کا حوالہ دے دیا ہے، انہیں صدیق ذہن میں رکھیے گا، جواب آنے والا ہے اگر سننا چاہیں گے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک آواز جاتی رہے، میں جانتا ہوں کہ ہزار کی تعداد میں نہ جانے لوگ سڑکوں پہ کہاں مائیں بچوں کو لے کے آ رہی ہیں، بڑے بزرگ میں دیکھتا ہوں۔ آپ تمام بزرگوں کی دعائیں بھی چاہیے مجھے، اور بچوں کے لیے میں خود بھی دعا کر رہا ہوں، سب کے لیے، سب پروردگار جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان کرام، جناب یوسف بے انتہا خوبصورت، بھائیوں نے کہا کیا بات ہے، مرکز پورے شہر کا یوسف بنا ہوا ہے، باپ کی محبتوں کا مرکز یوسف ہے۔ تو اب ایک مرتبہ حسد سی آنے لگی، جناب یعقوب اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن محبت ایک ایسی شے ہے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ بتاتا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، آپ کہیں چلے جائیں، یہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا شاعری کے اندر، علی کا نام لو چہرہ بتا دیتا ہے، بھئی یہ محبت ہے نا، ولا ہے۔ کوئی تقیے میں بھی ہونا میں تب بھی پہچان لیتا ہوں، پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی۔ جو تقیے میں چھپا رہے ہوتے ہیں نا، میں شیعہ نہیں ہوں، نام لے لیجئے چہرہ پھر بھی بتا دے گا، چھپا رہا ہوگا، لیکن صحیح کہا کہ عشق اور مجھ چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق امیر المومنین خود بخود نظر آنے لگتا ہے، جیسے خوشبو ہے ویسے ہی یہ عشق انسان کے جناب امیر کا عشق چہرے پہ آنے لگتا ہے۔ تو اب جناب یعقوب بتاتے نہیں تھے بیٹوں کو کہ مجھے یوسف زیادہ پسند ہے، لیکن خود بخود چہرہ بتا رہا ہوتا تھا، پیار محبت تفریق نہیں کرتے تھے، نبی تھے، عدالت سے کام آتے، لیکن بیٹوں نے منصوبہ بنایا۔ اب میں اس میں چند نتیجے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بیٹوں نے منصوبہ بنایا، 12 بیٹے ہیں، ایک جناب یوسف، ایک بنیامین جو چھوٹے ہیں انہوں نے نہیں، باقی جو 10 تھے ان سب نے کہا منصوبہ بناتے ہیں، یوسف کو لے چلتے ہیں اور پھر اس کو دور کر دیں گے بابا سے۔ جب بابا کی آنکھوں سے دور ہوں گے یوسف تو پھر ہم محبت کا مرکز بن جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ بابا سے کہا، جناب یعقوب سے کہا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے۔ اب جناب یعقوب جانتے تھے یہ حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہہ دی، کہا کہ سورہ یوسف ہے، پورا سورہ واحد، پورا طولانی سورہ ہے، جو پورا ایک سورہ ایک ہی موضوع پہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کو بہترین قصہ سنایا ہے تاریخ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب خدا سے کہ اس سے بہتر کوئی کہانی دنیا کے اندر نہیں ہے، کہ اس میں کتنی عبرتیں ہیں، کہ خاندان میں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ محتاط رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو اب جناب یعقوب نے بیٹوں سے کہا یأکلہ الذئب وانتم تلعبون، تم کھیلتے رہو گے، اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، انہوں نے صرف اور صرف اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ تم نقصان نہ پہنچا دو۔ علماء کہتے ہیں کہ کبھی آپ کو کسی سے نقصان کا خدشہ ہو تو اسے بتائیں نہیں کہ مجھے آپ سے یہ خدشہ ہے۔ بیٹے جب واپس آئے نا تو انہوں نے بھی آ کے یہی کہا، بابا جان ہم کھیل رہے تھے، وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ جناب یعقوب نے خدشے کا اظہار کیا تھا، جانتے تھے
یہ نبی ہے، معصوم ہے، درندے نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، صرف خدشے کا اظہار کیا تھا۔ جملہ سن لیجئے، جیسے ہی آ کے بیٹوں نے کہا نا کہ نحن عصبہ، ہم پہ کتنا بڑا قبیلہ ہے، ہمارے ساتھ بھیج دے، بھیڑیا نہیں کھا سکتا۔ جب واپس آئے تو جاؤ بدم قذب، قرآن کی آیت ہے، جھوٹا خون کہیں سے لگایا کرتے پہ، کہا یہ یوسف کا کرتا ہے، بھیڑیا کھا گیا، کرتا چھوڑ گیا۔ پتہ نہیں کیسے بیٹے تھے، باپ کو جو نبی ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے پہ دیکھے خون لگا ہے، وہ جاؤ بدم قذب، جھوٹا خون لگا کے کہا کہ بابا جان اسے بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب نے روایت میں آواز دی بھیڑیے کو، معصوم فرماتے ہیں جناب یعقوب نے آواز دی بھیڑیے کو، بھیڑیا آ جا۔ بھئی جس بھیڑیے پہ الزام لگایا تھا کہ وہی بھیڑیا تھا؟ نہیں، یہ وہ بھیڑیا نہیں تھا جس پہ الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب نے ایک مرتبہ بھیڑیے کو بلایا، ایک بھیڑیا آیا، کہا بتا کیا تو نے کھایا ہے یوسف کو؟ اللہ نے اس بھیڑیے کو زبان دی، عبرانی زبان میں بولا، آپ تو خود نبی ہیں، آپ تو جانتے ہیں اللہ نے معصومین کا خون اور گوشت ہم پہ حرام قرار دیا، ہم درندے ضرور ہیں، درندے ضرور ہیں، معصوم پہ تجاوز نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی معصوم پہ حملہ کرے سمجھ لو بھیڑیے سے بدتر ہے۔ بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، میرا جملہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، کوئی جملہ آپ ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے۔ گرامی جناب یعقوب نے کسی بھیڑیے کو بلایا، کہا کیا تو نے کھایا ہے یوسف کو؟ کہا کہ نہیں، آپ تو خود نبی ہیں، جانتے ہیں اللہ نے ہم درندوں پہ حرام قرار دے رکھا ہے، ہم معصومین پہ حملہ نہیں کرتے۔ تو جناب یعقوب نے فوراً پلٹ کے بیٹوں کو دیکھا، کہا دیکھو بھیڑیا گواہی دے رہا ہے۔ کہا پھر آئیے ہم آپ کے ساتھ تلاش کرنے چلتے ہیں۔ یعنی اب اقرار بھی کر رہے ہیں اپنے کردار سے کہ تلاش، اب اگر کھا گیا تو پھر تلاش کیوں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ تو اب عجیب و غریب ایک کیفیت ہے۔ جب جا رہے تھے تو جناب یوسف کو راستے میں بھائی کہہ رہا تھا، چند نتائج دینا چاہتا ہوں، یقین میں نے پورا دماغ، میرے ایک عشرے کا موضوع ہے، میں چند جملوں میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بھائی نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو یوسف کو۔ تو ایک بھائی، وہ جو 10 بھائی ساتھ لے گئے تھے جناب یوسف کو، بنیامین کو چھوڑ گئے تھے، ان میں سے ایک نام ہے لاوی، بائبل میں بھی نام آیا ہے، لیوی کے نام سے انگریزی میں کہتے ہیں، عربی میں لاوی، اردو میں وہی عربی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے لاوی۔ تو اب ایک بھائی ہے جو بار بار کہتا ہے نہیں قتل نہ کرو، وہ جو 9 منصوبہ بنا رہے ہیں نا قتل کر دو، ایک نے کہا قتل اقتلوہ، قرآن کی آیت ہے۔ تو جناب لاوی نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، بھائی تو ہے۔ دوسرے نے کہا احرقوہ، پھر آگ لگا دیتے ہیں، قتل نہیں کرے، نبی کو آگ، ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ کہا نہیں آگ مت لگاؤ۔ کون روک رہا؟ بس ایک، جناب لاوی، توجہ ہو، بس ایک جناب لاوی، کہا نہیں آگ مت لگاؤ۔ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ، کہا آخر میں ایک نے کہا کہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جب کنویں میں پھینکیں گے تو پھر یہ باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو جناب لاوی نے کہا یہ بہتر ہے، کم از کم زندہ تو رہے گا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ جب جناب یوسف عزیز مصر بنے اور بھائیوں کو معاف کر دیا، سارے بھائیوں کو جمع کیا، بلایا، کہا دیکھو میرے بعد ابھی تو میں عزیز مصر ہوں، مصر کی حکومت فرعونوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، فراعنہ جمع ہے فرعون کی، ایک کے بعد ایک فرعون آتا رہے گا، یعنی ان بادشاہوں کا لقب و ٹائٹل تھا، وہ اپنا استعمال کرتے تھے، رحمسس اس کا نام تھا آخری فرعون کا، تو وہ نام استعمال کرتے تھے فرعون کا، فراعنہ، فرعونوں کی حکومتیں آئیں گی، لیکن اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، چند افراد ابھی بھی خاموش ہیں۔ کہا اللہ، جناب یوسف نے کہا عزیز مصر بننے کے بعد اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا۔ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، یہ تو پڑھا ہے، جو نتیجہ دے رہا ہوں وہ کسی کتاب سے نہیں لیا، اگر دل کو لگے سب بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا، بڑی میں نے محنت کی ہے، اپنی پوری محنتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کہا کہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، جو فرعون آئیں گے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے رہیں گے، بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اللہ اس نبی کو بھیجے گا موسیٰ، وہ تمہیں فرعون کے چنگل سے نجات دے گا، اس کے ظلم سے نجات دے گا، اس بھائی کی نسل سے۔ میں بہت سوچا میں نے کہ پروردگارہ جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں رکھا جناب موسیٰ کو؟ مجمع کی توجہ، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، میری بڑی اس پہ محنت ہے، میں نے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا، سب نے مجھے کہا کہ واقعا ہماری زندگیوں کے اندر کبھی نہ ہم نے دیکھا نہ کسی کتاب میں پڑھا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ میں نے بہت سوچا، جناب یوسف نے کہا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ اللہ نے جناب یوسف کی نسل میں نہیں رکھا جناب موسیٰ کو، لاوی کی نسل میں۔ میں نے بہت سوچا پروردگارہ لاوی ہی کی نسل میں کیوں؟
جناب موسیٰ کی نسل میں کیوں نہیں؟ جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں جناب موسیٰ ہے؟ تو ایک نتیجے پہ پہنچا کہ کیونکہ جناب لاوی کو محبت تھی اللہ کے نبی سے، تو اللہ نے قانون بنایا جو بھی اس کے نبی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نسل کے اندر اپنا نمائندہ بھیجے گا، کبھی نبی بھیجے گا، کبھی امام بھیجے گا۔ لاوی کو محبت تھی یوسف سے، ان کی نسل میں موسیٰ ہے۔ جناب ابو طالب کو محبت تھی محمد سے۔ یہ اصول اخذ کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے بھئی، میں نے تو 1 منٹ سے بھی کم مدت کے اندر پیش کر دیا، لیکن جتنا اس کے اندر ذہن یہ عطا وہاں سے ہوتی ہے، تو میں نجف سے عطا کا قائل ہوں، نجف سے عطا کا قائل ہوں۔ تو اب خلاصہ پورا سن لیجئے، میں آپ کے سامنے نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اب جناب لاوی نے محبت کی جناب یوسف سے، اللہ نے کہا لاوی تمہاری محبت کے نتیجے میں موسیٰ تمہاری نسل میں، اے ابو طالب آپ نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ سے محبت کی، میں نے اسی لیے جانشینی محمد کو آپ کی نسل میں رکھا۔ وہاں جناب لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، بھئی ایک نبی، وہاں جناب لاوی کی نسل میں ایک نبی جناب موسیٰ، جناب ابو طالب کی 12 امام۔ ایک اور نتیجہ دے رہا ہوں، پروردگارہ وہاں ایک نبی یہاں 12 کیوں؟ کہ جتنا محبت کا تناسب تھا، جتنا محبت کا تناسب تھا، جناب لاوی کو جتنی محبت تھی اتنے نبی وہاں، اسی لیے ایک جناب موسیٰ، اور جتنی جناب ابو طالب کو محبت تھی اتنے امام وہاں۔ اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام، کہ عظمت جناب ابو طالب کیا، جو 12 اماموں کے باپ ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ گرام تو لاوی بار بار کہتے رہے نہیں قتل مت کرو، آگ مت لگاؤ۔ بھائیوں نے کہا پھر ٹھیک ہے غیابت الجب، ہم اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا یہ ٹھیک ہے، بچ تو جائیں گے۔ جب کنویں میں ڈالا جناب یوسف کو تو ساری میں نے تلخیص کر دیا آپ کے سامنے، جیسے کنویں میں گرائے گئے جناب یوسف، تو علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ کنویں کا دہانہ چھوٹا تھا، یعنی بڑا تھا لیکن نیچے بہت بڑا کنواں، نیچے بہت پھیلا ہوا تھا، پانی کم تھا اور وہاں پہ خشکی بہت زیادہ تھی کنویں کے اندر۔ تو ایک مرتبہ تمام کے تمام بھائی باہر کھڑے دیکھ رہے تھے کیا حال ہوتا ہے، تو جناب یوسف نے آواز دی لاوی مجھے بچاؤ۔ تو جناب لاوی نے کہا کہ بھائی اجازت نہیں دے رہے، لڑائی شروع ہوئی، بہرحال ختم ہو گیا۔ میں خلاصہ پیش کر کے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، صدیق ذہن میں رکھیے گا۔ تب آپ نے دیکھا کہ حشرات الارض انگریزی میں اصطلاح ہے کہ 5 مخلوقات ہیں، میملز ہیں، یعنی جو بچہ جننے والے ہیں جانور ہیں، اس طرح سے ریپٹائلز ہیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، یہ سب ریپٹائلز ہیں۔ انہیں کہتے ہیں انگریزی کی 2 اصطلاحات ہیں، وارم بلڈڈ اور کولڈ بلڈڈ۔ یہ جتنے بھی کچھ ہوتے ہیں جن کا خون گرم، انسانوں کا خون گرم ہوتا ہے 37 درجے سینٹی گریڈ، گرمی سردی ہمارا جسم حرارت مینٹین رکھتا ہے۔ میں نے سائنس شروع نہیں کر دی، بایولوجی کا درس نہیں ہے، میں مجبور ہوں پیش کرنے پہ، یہ تفسیر کو مجھے پیش کرنا ہے۔ کولڈ بلڈڈ یہ جن کا خون سرد، گرمی کی شدت بڑھے گرمی سے مر جائیں گے جانور، وہ سردی کی شدت بڑھے تو سردی سے مر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے وغیرہ، یہ فوراً کیا کرتے ہیں، گرمی کی شدت بڑھے تو زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، کہیں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ سردی کی شدت بڑھے تب بھی زمین میں چلے جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا سب؟ یہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میں بات پہنچا نہیں پا رہا۔ تو جانے گرامی یہ سارے کے سارے حشرات الارض ہیں، وہ زمین میں چھپ جاتے ہیں کہیں گرمی یا سردی سے مر نہ جائیں۔ اب وہاں جناب یوسف کو جس کنویں میں بھائیوں نے پھینکا نا، اس کے اندر پانی کم تھا اور خشکی بہت زیادہ تھی، وہاں تمام ریپٹائلز نے، حشرات نے اپنا گھر کر رکھا تھا۔ جیسے ہی دیکھا نا کہ کوئی انسان آیا ہے تو سب نے کہا شکار مل گیا، اب سب کاٹنے کے لیے دوڑے۔ ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے۔ سارے حشرات الارض سے ایک مرتبہ صاحب نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہیں۔ تو اب پتہ چلا جو صدیق ہو سے سانپ نہیں کاٹتے۔ یہ قرآن ہے، اہل بیت ہیں، صداقت واضح ہو گئی آپ حضرات کے لیے۔ ولایت کے لیے صداقت شرط ہے، اور صداقت کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو صدیق ہو اس کے کمالات ایسے ہیں جانور بتاتے ہیں، حشرات الارض اس کے تابع ہو کے بتاتے ہیں، اس کا مقام و عظمت کچھ اور ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس حد تک میں بات کو واضح کر پایا ہوں۔ عزیزان گرامی آج 8 محرم بھی گزر گئی ہے، اور جناب عباس سے متعلق بھی جملہ سن لیجئے۔ جب ان کے کمالات آپ پڑھتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں،
تو ان میں جناب عباس علیہ السلام کے، میں یقین مانی 1-2 گھنٹہ جناب عباس پہ بولوں تو میرے پاس اتنا میٹر ہے، اتنا مواد ہے جناب عباس پہ کہ میں 1-2 گھنٹے میں جناب عباس کی پوری زندگی پیش نہیں کر سکتا۔ ان کے القاب ہے بہت زیادہ، ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ علم برآمد ہوتا ہے اس پہ پنجہ آپ کہتے ہیں، ہاتھ کیوں؟ کیونکہ بازو قلم ہوا تھا تو اس لیے ہاتھ بنا، اس میں پنجہ ہے۔ دیکھیں میں پوری حکمت پیش کر رہا ہوں، اس جو علم مبارک برآمد ہوگا اس پہ پنجہ ہے، ہاتھ جناب عباس کا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہاتھ بند نہیں ہے، ہاتھ کھلا ہے۔ یہ کھلا ہاتھ دعوت دے رہا ہے جو بھی بیعت حسینی کے لیے آج بھی آنا چاہتا آ جائے۔ پتہ نہیں، جناب عباس کا کھلا ہاتھ ہے، جو آنا چاہتا ہے ابھی بھی آ سکتا ہے۔ حسین ابن علی کی بیعت کے لیے آج بھی ہاتھ کھلا ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اس علم مبارک کے اوپر ایک چاند بنا ہوتا ہے، یہ علامت ہے جناب عباس کے اس لقب کی، وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ روک کے ایک بات پیش کروں، اگر کسی خاندان میں افراد خوبصورت نہ ہوں، وہاں ایک بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اس کو جتنے القاب ہوں گے اسے دے دیے جائیں گے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا یا نہیں۔ اور اگر کوئی پورا خاندانی خوبصورتوں کا مشہور ہو، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بنو امیہ بدشکل مشہور تھے، بنو ہاشم خوبصورت مشہور تھے۔ بنی ہاشم سب کے سب خوبصورت، جہاں سب خوبصورت ہوں۔ صحابہ سوال کرتے ہوں حبیب خدا سے، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف خوبصورت تھے زیادہ، جو آپ کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ رک کے واپس آتا ہے، سوال کرتا ہے یہ کون ہے؟ بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ حبیب خدا اتنے خوبصورت تھے تو آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف زیادہ خوبصورت تھا، وَأَنَا أَجْذَبُ مِنْهُ، لیکن کشش مجھ میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر میں اور یوسف ساتھ ساتھ چلیں تو لوگ میرے بھائی یوسف کو کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے۔ کہ میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کشش رکھتا ہوں، جذابیت مجھ میں بہت زیادہ، انا اجذب منہ، کہ ساری کائنات مجھ میں مجذوب ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا، انا اجذب، میں بہت زیادہ، مجھ میں کشش اٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ تو کہ میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میں اٹریکٹیو بہت زیادہ ہوں، مجھ میں کشش بہت زیادہ ہے۔ اور وہ رسول خدا جن سے متعلق سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا اتنے خوبصورت ہیں، حدیث میں ہے وہ رسول خدا علی مرتضیٰ کو دیکھ کے کہتے تھے، یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے بھئی، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں رسول خدا نام رکھیں امام حسن حسین کے حسن و حسین، جو نام ہی حسن سے نکلے ہوں، حسن سے حسن، حسن سے حسین، جہاں سب خوبصورت ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت جس گھر میں ہو وہاں پہ علی ابن ابی طالب کہیں۔ کس مقام پہ؟ جنگ صفین میں کسی نے کہا یا علی، نہ جانے کون آ گیا ہے آپ ہی کا لباس پہنے ہوئے ہے، آپ ہی کا امامہ سر پہ دے، جس طرح سے آپ تحت الحنک نکالتے ہیں چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی اس نے بھی چہرے کو ڈھانپ رکھا۔ جیسی آپ کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ویسی اس کی آنکھیں، آپ ہی کے مرکب پہ سوار ہے، آپ ہی کی تلوار کی طرح سے جنگ کر رہا، لڑنے کا انداز ویسا ہے۔ نہ جانے کون چلا گیا، پورے کے پورے شام کے لشکر کے اندر آوازیں بلند ہو رہی، علی آ گئے، علی آ گئے، سب بھاگ رہے ہیں جیسے آپ سے بھاگتے ہیں۔ کہا یا علی نہ جانے کون ہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی پوچھے۔ مولا نے کہا اس سے کہو علی نے بلایا۔ توجہ، امیر المومنین نے کہا اس سے کہو جو جنگ کر رہا ہے، اس سے کہو علی نے بلایا۔ ایک مرتبہ چلے کیونکہ بابا نے بلایا، مرکب سے اترے، ہاتھ میں تلوار ویسے ہی خون بہ رہا، ایک ہاتھ کے اندر ڈھال ہے۔ جب چل رہے تھے ابھی بھی نقاب چہرے پہ تھا، آنکھیں نظر آ رہی تھی، زلفیں بڑی بڑی تھی، سیاہ گورا رنگ تھا، سیاہ بال ماتھے پہ تھے۔ مولا نے دور سے آتا دیکھا، مسکرا کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ جہاں سب خوبصورت ہو وہاں عباس کا لقب قمر بنی ہاشم ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ اب سوچئے جناب عباس کتنے خوبصورت ہوں گے۔ امیر المؤمنین نے کہا قمر بنی ہاشم، عزیزان گرامی بے انتہا خوبصورت اور اتنے ہی شجاع۔
اتنے ہی دلیر. ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب عباس کے فضائل میں کہ کسی واعظ نے, ذاکر نے, ایک نے مجلس پڑھتے پڑھتے کربلا میں یا نجف میں, بہت بڑے واعظ ذاکر تھے, جملہ کہیں, غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, کہہ گئے, کہا جناب عباس شجاع تو بہت تھے لیکن اتنے بڑے معاذ اللہ عالم نہیں تھے جتنے بڑے جناب سلمان. جناب سلمان بہت بڑے عالم تھے, لیکن دیکھیں پھر مقام اتنا ہو کہ خواب میں تصحیح بھی ہو جائے. خود ہی کہتے ہیں, میں جملہ کہہ کے مجلس سے چلا گیا, مسائل پڑھے, رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب عباس مسند پہ ہیں, جناب عباس مسند پہ ہیں اور حضرت سلمان سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے, جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے. جناب عباس نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا, پھر سلمان سے سوال کیا کہ سلمان اس سوال کا جواب دیجئے. کہا آقا میں تو آپ سے سیکھتا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا خواب میں دیکھا جناب سلمان نے, کہا آقا میں تو آپ سے سیکھتا ہوں. دوسرا سوال کیا, کہا آقا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو آپ سے سیکھتا ہوں. تیسری مرتبہ سوال کیا, کہا پھر میں نے کہا میں نہیں جانتا, میں تو آپ سے آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. جناب عباس نے پلٹ کے کہا تو کہہ رہا تھا یہ زیادہ قابل ہے. صبح اٹھے فوراً ممبر پہ آئے, کہا جناب سلمان جناب عباس کے خادم ہیں اور عباس چاہے تو جتنے سلمان بنا دے اگر بات پہنچ جائے. مجھے کیونکہ کہا تھا, مجھے اب یاد نہیں کس نے کہا کہ جناب عباس کے چند جملے فضائل کے پیش کر دیجیے گا, میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ مجھے کئی گھنٹے چاہیے. اب سوچئے, اپنے معرفت کو بلند کرنے کی کوشش کریں, حضرت عباس کتنی عظیم ہستی ہے. عزیزان گرامی, یہ عام بات ہے کہ سید الشہداء کا حرم ہو اور چند فاصلے پہ امام سجاد اجازت دیں کہ میرے چچا کو بالکل الگ دفناؤ تاکہ ان کا بھی حرم ہو. پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں. سارے گنج شہداء میں ہیں, لیکن امام سجاد کہیں کہ چچا کو اسی طرف دفنانا, یعنی جانتے ہیں کل 2 حرم بنیں گے. حسین کی بارگاہ میں اتنے سے فاصلے پہ ایک اور حرم, اس کی اجازت امام سجاد نے دی ہے, کہا تاکہ دنیا سمجھے میرے چچا عام ہستی نہیں ہے. ارے جو تمام اہل بیت کی محبتوں کا مرکز رہے ہوں. الفاظ دیکھیں جناب عباس کے نام ہے عین, بے, الف اور سین. اگر آپ نے سمجھنا ہے نا کہ یہ عین, بے, الف اور سین کیا ہے, جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے, بے بطول سے ہے, الف احمد سے ہے, سین حسنین سے ہے. پنجتن کی محبت کا مرکز دیکھنا ہو تو حضرت عباس کو دیکھ لے. محبتوں کے مرکز ہیں جناب عباس. دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہروں کو کہ فضائل میں رو رہے ہیں. میں نے کل کہا تھا, یہاں نہیں کسی اور جگہ پہ, کہ میں جانتا ہوں ایسے مومنین کو جو فضائل میں بھی روتے ہیں. ہاں, بہت سے مومنین فضائل بھی سن کے رو رہے ہوتے ہیں. یہ عشق و شوق کے آنسو ہوتے ہیں. تو میں بھی فضائل ہی پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ جناب عباس علیہ السلام کی ہستی. ایک اور جملہ سن لیجئے فضائل کا. نہ صرف اہل بیت کے مردوں کے محبتوں کا مرکز, بلکہ بیویوں کی بھی محبتوں کا مرکز ہے. روایت کے الفاظ ہیں, میں نے خود دیکھے, کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو جناب سید الشہداء نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں, میں اسے پالنا چاہتا ہوں. 23 برس بڑے ہیں امام حسین, 22 برس بڑی ہیں جناب زینب, 32 مشہور ہو گیا, کربلا میں 34 برس کے تھے جناب عباس, 56 برس کی جناب زینب ہے, 57 برس جناب سید, 23 برس اور 22 برس. تو جانتے ہیں جناب امیر نے کیا کہا؟ کہا بیٹا آپ سے پہلے زینب مانگ چکے ہیں. پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا یا نہیں. اب سمجھ میں آیا جناب عباس کون ہے. ایک ہی وقت میں جناب سید الشہداء اور جناب زینب کبریٰ دونوں جس کے طلبگار ہوں وہ عباس ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں فضائل کا جناب عباس کے. جناب سید الشہداء کے گہوارے کو جناب جبرائیل جھلایا کرتے تھے. جب آتے سرور کائنات کا زہرا دیکھ رہی ہیں, پھر جبرائیل آئے ہوئے ہیں. کون ہے؟ کہ حسین ابن علی, گہوارہ جھلانے. اب آپ کو سمجھ میں آیا جناب عباس کون ہے جن کا جھولا حسین ابن علی جھلا رہا ہے. جب جناب ام البنین آتی دیکھتی جناب سید الشہداء اپنے بھائی کا جھولا جھلا رہے ہیں. میرا عباس ہے. ابھی 1 برس کے نہیں ہوئے تھے. آپ نے دیکھا نا 1 برس کا بچہ چلنے لگتا ہے, تقریباً 1 برس کا, 1 برس سے کچھ زیادہ, کچھ 1 برس سے آگے پیچھے بچے چلنے لگتے ہیں.
تو تاریخ میں مورخین نے لکھا سیرت میں جناب عباس کی، جناب عباس ابھی چلتے نہیں تھے، 1 برس کے نہیں ہوئے تھے، تو جناب امیر گھر میں آئے تو دیکھا کہ ایک انگلی جناب زینب نے پکڑی ہے، ایک طرف سے جناب ام کلثوم نے، اور دونوں بہنیں جناب عباس کو صحن میں لے کے چل رہی ہیں، مدینے میں صحن میں لے کے چل رہی ہیں۔ میں کیا کروں، میں تو فضائل ہی پڑھ رہا ہوں، آنسو اتنے بہہ رہے ہیں۔ جب دونوں بہنوں کو دیکھا نا کہ جناب عباس کو، تو مولا نے فوراً کہا مسکرا کے، میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ بڑی محبت تھی بیویوں کو۔ جناب عباس مرکز ہیں، محبتوں کا مرکز ہیں، عقیدتوں کا مرکز ہیں، ولایتوں کا مرکز۔ جناب عباس ایک عام ہستی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا باب الحوائج کیوں بنے ہیں۔ باب الدعا نہیں کہا، کل میں نے وہاں عرض کیا تھا خراسان میں، باب الدعا نہیں کہا۔ دعا لازمی نہیں کہ اس میں کوئی حاجت بھی ہو، دعا میں لازم نہیں ہے کہ حاجت ہو، لیکن بعض اوقات انسان دعا نہیں کر رہا ہوتا، حاجت مانگ رہا ہوتا، مجھے یہ چاہیے۔ مولا نے کہا یہ نہیں کہا باب الدعا، کہا باب الحوائج۔ اگر حاجت ہو تو پھر عباس سے کہنا۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی۔ کب بنے باب الحوائج؟ ایک جملہ کہہ کے فضائل کا آخری بس مصائب۔ علماء کہتے ہیں جب جناب عباس علیہ السلام پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا، اب کیا کروں ہیں فضائل، لیکن تو کہا جب بازو تو آپ کے ہاتھ میں علم بھی تھا، کاندھے پہ مشکیزہ بھی تھا، تو ایک مرتبہ کسی ملعون نے، حکیم ابن طفیل نے پیچھے سے چھپ کے وار کیا، آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے فوراً علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ اس ملعون نے دوسرے بازو پہ وار کیا، تو اب آپ نے فوراً مشکیزے کو دندان مبارک سے پکڑ لیا، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا۔ میری طرف دیکھیے گا، میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ تو علماء نے لکھا جناب عباس دعا مانگنا چاہتے تھے، ہاتھ تو تھے نہیں، دانتوں سے مشکیزہ پکڑ رکھا، نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ بس ایک دعا قبول کر لے، یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے تیر پیوست کیا مشکیزے میں، سارا پانی بہہ گیا۔ علماء کہتے ہیں اس موقع پہ جناب عباس باب الحوائج بنے۔ آسمان سے آواز آئی، عباس ہم نے دعا قبول نہیں کی، لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنایا، اب کوئی بھی حاجت لائے گا آپ کی بارگاہ میں ہم قبول کریں۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی، میں تو فضائل ہی پڑھ رہا تھا لیکن مصائب بن چکے ہیں۔ اس موقع پہ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا بس پانی پہنچ جائے اس بچی تک جس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ جب پانی بہہ گیا اللہ نے کہا آپ باب الحوائج اس دعا کے بدلے، تو اب جناب عباس نے ایک اور دعا مانگی، کہا پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، لیکن پروردگارہ اب جو پانی خیمے تک نہ پہنچے تو پھر میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں بچی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب جب میں خیمے میں واپس نہ جاؤں تو پھر پانی بھی خیمے میں، جب پانی نہ جائے تو میں بھی خیمے میں واپس نہ جاؤں۔ روک کے 2 جملے کہوں گا، آج 3 ہستیوں کو پرسہ دیجیے گا، بلکہ 4 ہستیوں کو۔ پہلا جناب فاطمہ الزہرا کو پرسہ دیں گے۔ روایات میں ہے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مرجع تقلید ہر روز امام حسین کی زیارت کرتے تھے، ایک دن ہفتے میں جناب عباس کی زیارت کرتے تھے۔ سید تھے، خواب میں دیکھا جناب سیدہ برقعے میں آئی ہیں، کہا کیا بات ہے تو ہر روز میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ کہا بی بی میں ہر روز امام حسین کے حرم میں جاتا ہوں۔ کہا نہیں میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں، کیوں میرے بیٹے کی ہر روز زیارت نہیں کرتا؟ کہا بی بی آج سے ہر روز جایا کروں گا۔ تو آج پہلا پرسہ دیں گے جناب فاطمہ الزہرا کو۔ بھئی رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آج سپہ سالار کے مصائب ہیں۔ دوسرا پرسہ کسے دیں گے؟ جناب ام البنین کو۔ تیسرا پرسہ جناب زینب کبریٰ کو، اور چوتھا پرسہ کس بی بی کو دیں گے؟ ایک چھوٹی سی بی بی ہے
شام میں زندان میں قبر ہے۔ بھائی میں جناب ام البنین سے متعلق 2 جملے کہوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک بچہ اپنے بابا کے آنسو صاف کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا ابھی خود میں نے دیکھا یہیں آپ کی مجلس کے اندر کہ باپ کو روتا دیکھا نا تو فوراً بچہ آنسو صاف کرنے لگا۔ چھوٹے بچوں سے باپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا، لیکن باپ کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جناب سکینہ کا رونا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں گے؟ میری طرف دیکھیے گا۔ جب ایک مرتبہ بشیر ابن جذلم نے مسجد النبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، یہ نہیں کہا مدینے والوں کا، یثرب والوں، نام پلٹ دو۔ جب مسلمانوں ہی نے کلمہ گو نے رسول کے نواسے کو مار دیا تو پھر مدینہ کیسا رہا؟ یہ کہا یثرب والوں حسین مارے گئے۔ بالکل مسجد کے جو پہلا 7 والا گھر ہے وہ جناب امیر کا گھر ہے، امیر المومنین کا، جہاں آج لکھا ہے باب جبرائیل، وہ جناب علی علیہ السلام کا۔ کون رہتا تھا وہاں؟ جناب ام البنین۔ بی بی ام البنین نے سنا حسین مارے گئے، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پاتی تھی، فوراً پوتے کو آواز دی، کہا بیٹا فضل ادھر آ، مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ برقع سر پہ لیا، ہاتھ میں عصا لیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا پوتے کے، مسجد میں آئے۔ کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کے آنسو ابھی جاری نہیں ہوئے۔ کہا بشیر میں نہیں مان سکتی، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ کہ بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس جنگ نہ کر سکا؟ کہ نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، کسی ظالم نے جب سر میں پشت گردن پہ پشت سر میں گرز مارا تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ اب جناب ام البنین سے رہا نہ گیا، کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں مان ہی نہیں سکتی، عباس اور گرز کو نہ روک سکے؟ بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا۔ کہا بی بی نہیں، جب عباس کے گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے۔ جب سنا نا جناب ام البنین نے کہ بازو نہیں تھے، بی بی کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ گر گئی، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی واہ عباسا، واہ عباسا۔ بہت روئیں جناب ام البنین۔ بشیر نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، آپ سے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ تو جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا بی بی کون سی بات برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا بشیر تو کہہ رہا ہے میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرا۔ بشیر تو جانتا ہے جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو، بشیر میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گرا ہوگا اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہوگا۔ بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، میں یہاں روک نہیں سکتا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، کچھ لوگ تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک جملہ سنیں گے؟ ایک مرتبہ جناب ام البنین اٹھی، پوتے سے کہا ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے چل۔ آئیں میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں جناب عباس کے مسائل، یہاں تو کوئی مر جائے گا اگر میں نے اتنا پڑھ دیا۔
آئیں جناب ام البنین جنت البقیع، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں، وہاں میرا کوئی بھائی بے ہوش ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی آئیں جناب ام البنین جنت البقیع میں ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو کے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا۔ کہا لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگ رہی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ ابھی نہیں، ابھی زیارت برآمد نہیں ہو، 2 4 منٹ 5 منٹ میں اور پڑھوں گا، ابھی سنیں گے۔ اور میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ جناب عباس جب اجازت کے لیے آئے نا تو مولا حسین ایک ہی جملہ بار بار دہراتے تھے، عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ جناب ایک ایسا وقت آیا جب جناب اون و محمد کے لاشیں آئے۔ جناب عباس نے کہا مولا اب تو جنہیں گودوں میں پالا تھا ان کے لاشیں آنے لگے، مولا مجھے اجازت تو دیں۔ مولا نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جناب عباس تلوار سے ٹیک لگا کے خیمے کے سامنے کھڑے تھے، وہ خیمہ جس کے اندر مشکیزیں رکھے گئے تھے، پانی بہت زیادہ رکھا جاتا تھا نا، خالی مشکیزیں بچے ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے، شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو۔ اچانک جناب عباس نے محسوس کیا کوئی 3.5 برس کی بچی مشکیزہ اٹھا کے سر سے لگا رہی ہے، لبوں سے بار بار لگاتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، شاید مجھے ٹھنڈک مل جائے۔ جناب عباس سے برداشت نہیں، غیرت تھی، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا پیاس بہت زیادہ ہے، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ چلے۔ مولا نے ہاتھ تھاما بچی کا، امام حسین کے سامنے آئے، پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں۔ کہا بی بی بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے۔ جناب سکینہ نے کہا کہ بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دے۔ یہی کہا ہوگا نا امام حسین نے، عباس ایسی سفارش لائے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کہا عباس اجازت ہے، آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، جب چلنے لگے نا تو امام حسین نے کہا عباس ایک آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیں۔ جناب عباس خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کہا بی بی الوداع، بی بی میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا عباس ذرا خیمے میں آئیے گا۔ جیسی جناب عباس آئے نا خیمے کے اندر، جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی۔ جناب عباس بڑے قد آور تھے، دونوں باہیں گلے میں ڈالی، جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ غیرت اتنی تھی برداشت نہیں کر سکے، بی بی اتنی مظلوم ہو گئی۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، اسی کوفے میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس کیونکہ بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا مجھے قیدی بنایا جائے گا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین آ گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے۔ اب جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، تڑپنے لگے، کہا بی بی خدا حافظ، خیمے سے فوراً باہر نکلے، چلے۔ جب جانے لگے نا، میری طرف دیکھیے گا، جب جناب عباس چلے نا خیمے سے باہر، جناب زینب نے بیبیوں کو جمع کیا، کہا بیبیوں ادھر آؤ۔ جب ساری بیبیاں جمع ہو گئیں، جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔
اب آپ میں برداشت نہیں رہی، میں دیکھ رہا ہوں یہاں لوگ برداشت نہیں کرتے. آخری 2 جملے سن لیں جناب. بس بھائی میں شہادت نہیں پڑھ رہا، اب آپ میں طاقت نہیں نا برداشت کی، میں شہادت نہیں پڑھا، لیکن 2 جملے ضرور پڑھوں گا. جب جناب عباس چلے نا علم لے کے، مشکیزہ لے کے، تو علماء کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے خیمے سے باہر آ گئے. کہا بچوں دیکھ رہے وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھ سے سب کو پانی پلاؤں گی. بی بی نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا. چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کے کھڑے تھے، علم کو دیکھ رہے تھے. علم نشیب میں اترا. بی بی نے کہا یہ میرے چچا پانی بھر رہے ہیں. ایک مرتبہ علم واپس چلا. بی بی نے کہا چچا آ رہے ہیں. اچانک علم لڑکھڑانے لگا. علم کو لڑکھڑاتا دیکھا. جناب سکینہ نے کہا، میرے طرف دیکھیے گا، جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پر رکھ دو، ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے. جناب سکینہ نے کہا پروردگارا میرے امو کی